یہ ان کو کیا سمجھ آئے گی, ان کو کیا پتا ہے, ابھی تو انہوں نے کیا جو ہے وہ گین کرنا ہے, کیا لینا, ابھی تو ان کی سیکھنے کی عمر ہی شروع نہیں ہوئی. اس طرح کی اگر کوئی بات کرے تو کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی, تو یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ماں باپ یا جو بھی بڑا شخص ایسا کہتا ہے یا ایسا سمجھتا ہے تو اس کی سمجھ کی کمی ہے. بچہ ہی تو ہے وہ جو سب کچھ سیکھ رہا ہے, اور وہی تو کمپل ہے جو آپ لگا رہے ہیں جس نے آگے جا کر پھول بننا ہے, یا وہی چھوٹا سا کانٹا ہے جس کی آپ بنیاد رکھ رہے ہیں اور اس نے آگے جا کر ایک جھاڑ بننا ہے. تو یہی وہ ٹائم ہے جو ایموشنز بچے کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب ریئیکشن اس کا مختلف ہوگا. آپ گھر کے بڑے ہیں, آپ کا غصے کی حالت میں جو ریئیکٹ کرنے کا انداز ہے ظاہر ہے آپ کا مختلف ہوگا. بچہ آپ کی طرح سے ریئیکٹ نہیں کرے گا, لیکن اس کے اندر ریئیکٹ کرنے کے جو ایموشنز ہیں, وہ جذبات, وہ تو پیدا ہو رہے ہیں. لہٰذا آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ جب بچہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے. دوسری بات ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ میں ایک بات اور کروں. جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, آج دیکھیں گھر گھر میں بچے بھی ہیں, موبائل بھی ہیں, ٹھیک ہے, جن کے نہیں ہیں اللہ ان کو عطا کرے, یہ بھی بڑی ایک بات ہے, اللہ موبائل عطا کرے. نہیں, بچوں کی بات کریں, جن شادی شدہ لوگ بھی ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی, ان کی ایک اپنی حسرت ہوتی ہے, جن کی ہوتی ہے ان کے پھر الگ مسائل ہوتے ہیں. تو بعد موبائل بھی ہے, بچے بھی ہیں, بچے کے پاس موبائل ہے, موبائل بچے سے لیا, ادھر بچے سے موبائل لیا, ادھر بچے نے منہ پہ تھپڑ مار دیا. یعنی آپ دیکھیں 2 سال کا بچہ ہے, اس سے اس کی ماں نے موبائل لیا, بچے نے کیا کیا, ماں کو تھپڑ مارا, اور ایٹ دا اینڈ یعنی فوراً جس طرح ایکشن کا ریئیکشن, تو ماں نے بھی کیا کیا, بچے کو آگے سے ایک تھپڑ جو ہے وہ ٹکا دیا. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہاں جی, اس میں تو دیکھیں ظاہر ہے کہ بڑے کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اور پیرنٹنگ کا دوسرا نام پیشنس ہے. کہ ماں باپ جو ہے وہ بچے کی پیدائش سے بلکہ اس سے پہلے سے کچھ آزمائشوں کا سامنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوتا تو اٹس آل اباؤٹ پیشنس. آپ کو صبر ہی کرنا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ ایک ایسا نقصان کریں گے کہ جس کی تلافی پھر بہت زیادہ مشکل ہوگی. وہ موبائل لینے پر مارنا ہو, یا کسی چیز کے ٹوٹنے پر مارنا ہو, یا اس کے نمبر کم آئے اس پر مارنا ہو, یا کسی اور وجہ سے مارنا ہو, تو مار جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کی جو اجازتیں ہیں یا جو اس کی سچویشن ہے وہ بہت کم ہے. لیکن جنرلی جب ہم مار کی بات کرتے ہیں تو جیسا آپ نے مثال دی, تو یہ ایک بیہیویئر ہے, ماں باپ کا بیہیویئر ہوتا ہے, وہ فوراً جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, تو انہیں نہیں کرنا چاہیے. اچھا, آج یہ کر رہے ہیں تو اس سے بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہے تو آپ کو مارنا ہی ہے, تو وہ پھر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرے گا, اسکول میں کرے گا, یا بڑا ہوگا تو اس کی تربیت چونکہ ایسی ہوئی ہے تو ویسا ہی کرے گا. تو مار کا جو نمبر ہے یا مار کا جو ہماری زندگی میں حصہ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس کی جو بھی اس کے ایس او پیز ہیں وہ جدا ہیں. ایک ریلیٹڈ اسی سے بات, آپ نے ایموشنز کے حوالے سے کہا کہ والدین اولاد کی ایموشنز کو جو ہے وہ سمجھیں اور اس کو اچھے انداز میں اس کو ہینڈل کریں. ایک جیسے ماں باپ ہیں, میں نے کسی والد کے منہ سے لفظ سنا, بچے کا موڈ نہیں ہے. یعنی ابھی کیا ہے, پڑھ کیوں نہیں رہا جی, ابھی موڈ نہیں ہے, کھا کیوں نہیں رہا جی, ابھی موڈ نہیں ہے, سو کیوں نہیں رہا جی, ابھی کیا ہے, یہ موڈ میں نہیں ہے, ابھی اس کا یعنی بس موڈ آؤٹ ہو گیا اس کا. تو یہ اس طریقے سے, یعنی ظاہر سی بات ہے بچے نے تو ایک اپنی ایموشنز کا اظہار جس بھی طریقے سے کیا ہے, اب یہ پیرنٹس اس کو جس طریقے سے اینالائز کر رہے ہیں یا اس کو جس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, موڈ تو ٹھیک ہے, بچے کا ہوگا نہیں ہوگا, پڑھائی کا تو اس کا کبھی بھی نہیں ہوگا, تو بہت ساری چیزوں کا کبھی نہیں ہوگا, بہت ساری چیزوں کا کبھی کبھار ہوگا. تو ہم نے پچھلے سلسلے میں بات کی تھی ڈسپلن کی. تو بچے کو آپ کو ڈسپلن میں لانا ہے, یعنی کہ ہر چیز اگر اس کے موڈ پر چھوڑ دیں گے تو وہ پھر دوسری طرف زیادہ نکل جائے گا. ہاں, اس کے موڈ کا خیال کرنا کسی حد تک یہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہر وقت ہی آپ اس پر سوار رہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن بچے کا موڈ پڑھنے کا کب ہوگا, بچے کا موڈ صبح فجر میں اٹھنے کا کب ہوگا, بچے کا موڈ تو ان چیزوں کی, کیونکہ اس کا ایکسپوجر نہیں ہے نا, وہ خود سے تو کوئی بہت بڑی چیز زندگی اس نے ابھی دیکھی نہیں, ابھی تو شروع کیا ہے. تو بچے کا موڈ تو ظاہر ہے کہ بہت کم ہوگا ان چیزوں کی طرف جو اس کے مزاج کے موافق نہیں. تو یہ تو والدین ہی کو دیکھنا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو موڈ نہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس کو ڈسپلن میں لانی ہے. اب بچے کا موڈ تو ہر وقت چٹپٹی چیزیں کھانے ہی کا ہوگا, وہ کب کہے گا کہ مجھے آپ سادہ سی غذا کھلائیں جو اس کے لیے لازم ہے, جی جو اس کے لیے لازم ہے, ضروری ہے اس کے نشو و نما کے لیے. تو موڈ کا کہیں کہیں خیال کرنا اچھا ہے, لیکن ہر چیز اس کے موڈ پر چھوڑ دینا یہ ظاہر ہے کہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے. بچے کا موڈ نہیں ہے تو اس کا موڈ بنانا بھی تو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. تو موڈ اپنے اعتبار سے ڈھالنا, جیسے بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اب اس کا نماز پڑھنے کا موڈ بنانے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں, اب اس میں تو اس کی ایج پر بھی ڈیپینڈ کرے گا. اب اگر وہ چھوٹا بچہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ترغیب ہی دی جائے گی, لیکن جیسے 10-12 سال کا ہو گیا تو اب شرعاً لازم ہے کہ اس کو اٹھایا جائے اور وہ نماز پڑھے. اچھا, موڈ بنانے میں ظاہر ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو فضائل بیان کیے جائیں, نماز کی اہمیت کا ذکر کیا جائے. اچھا, یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک یہ 20 سال کا نہیں ہوگا, تو جیسے کہ سلمان بھائی نے کہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا پتہ, تو بھائی اس کو کب پتہ لگے گا, اور یہ ہم نے کیسے طے کر لیا کہ شریعت نے ایک چیز کا حکم دیا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہو گئی. تو ہم بعض اوقات اس کو انڈر اسٹیمیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ آج کا 10-12 سال کا بچہ 30-40 سال پہلے پیدا ہونے والے بچوں کے مقابلے میں 8-10 سال ایڈوانس ہے. یعنی جو چیزیں ہمیں 20-22 سال میں جا کر سمجھ آتی تھی, آج وہ 10-12 سال کے بچے کو سمجھ آتی ہیں. اور آپ اس کو بیان کریں, یہی تو تربیت ہے. آج اس کو فضائل بیان کریں, اور اگر اس کے کوئی نقصانات ہیں تو وہ بیان کریں, اور اس پر بچے کی تربیت کریں گے کہ دیکھیں اگر آپ یہ کریں گے تو یہ فائدہ ہے, اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس کا
ये नुकसान है। अच्छा, ये मिस्टेक बच्चे की नहीं है, सही। ये जहन माँ बाप ने कैसे बना लिया जी। कि हम इसको कोई बात ऐसी कर ही नहीं सकते, तो वो फिर डिले हो जाएगा। तो उसको आप 8-10 साल के अंदर बिल्कुल उसके मूड बनाने के लिए जो भी तरगीब की चीज़ें हैं वो ज़रूर बयान करें, इससे फ़र्क पड़ेगा। तो गुस्से की हालत में बच्चे ने क्या रिएक्ट करना है, बच्चे ने गलत रिएक्ट कर दिया तो वो बच्चा है, उसने क्या है, आप बच्चे नहीं, आप बड़े हैं, तो आप उसके साथ वो सलूक ना करें, बल्कि उस वक्त आपको कंट्रोल करना है। और इमोशंस के बारे में ये बात कही जाती है और हम सबका प्रैक्टिकल भी है, इमोशन हमेशा आर्जी होते हैं। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हमेशा गुस्से में रहूं, सही। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हमेशा खुश रहूं, सही। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सदा गमज़दा ही रहूं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जब भी आपके साथ मिलूं तो मैं इतना पुरतपाक मिलूं कि मेरे अंदर बाहर से जो है ना शगुफ़े फूट रहे हों। मेरी कैफियत मुख्तलिफ होंगी। तो बच्चे को ये बात समझानी है और हमें खुद समझनी है कि इमोशंस हमेशा नहीं होते, क्या बात। इमोशंस आर्जी होते हैं। तरबियत ये है कि जिस वक्त वो ख़ास किस्म का इमोशन आप पर तारी हुआ, उस वक्त आपने अपने आप को क्या रिएक्ट करना है। तो बच्चे ने अगर मिस्टेक की है तो आप थोड़ा टाइम गुजरने दें, बच्चा नॉर्मल हो जाएगा और बच्चा हमारे मुकाबले में जल्दी नॉर्मल होगा। हमारा गुस्सा देर पा हो सकता है, लेकिन बच्चे का गुस्सा भी और उसकी खुशी भी वो आर्जी होती है, वो बहुत जल्दी भूल जाता है। उसका हाफजा और याद रखने की जो सकत है वो हमारी जैसी नहीं है। तो जैसे ही वो नॉर्मल हो, अब यहाँ पर ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब वो इस समझ को है कि आपकी बात वो समझ रहा है, तो आप उसको बिठाकर उस गुस्से की कैफियत के बारे में उसकी तरबियत करेंगे, उसको आप समझाएंगे कि बेटा देखिए ये हुआ था लेकिन आपने ये किया, इसका ये नुकसान है। अच्छा, एक दफ़ा समझने से ऐसा नहीं है कि उसको गुस्से पर कंट्रोल करना आ जाएगा, वो हमें 40 साल में नहीं आया तो बच्चे को कहाँ से आ जाएगा। तो जब आप भी लर्निंग मोड में हैं और आप आज सीख रहे हैं, दुनिया के अंदर सलमान भाई सिर्फ एंगर मैनेजमेंट के लिए लोग लाख रुपया देते हैं और 6 घंटे का लेक्चर सुनते हैं, और उनकी उम्रें क्या होती हैं, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई जो है वो बहुत बड़ा उस्ताद है, कोई बहुत बड़ा जो है वो बिजनेसमैन है, लेकिन लोग सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं कि यार हमने बचपन में नहीं सीखा, तो भाई एंगर मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। तो भाई जब वो 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में जाकर सीख रहे हैं, तो आपका बच्चा तो 8-10 साल का है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको मैंने एक दफा समझाया कि ये सब हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू जब तक बच्चा बच्चे की तारीफ के अंदर आ रहा है और आपके अंडर में है, तो आपको कंटिन्यूसली उसको गुस्से की हालत में उसके इमोशंस को खुद समझना है और फिर उसके मुताबिक उसको समझाना है। अच्छा, फिर जब हम गुस्से की बात करते हैं तो माँ बाप के लिए निहायत ज़रूरी है कि उसके गुस्से के वक्त उस रीज़न को तलाश करें कि ये गुस्से में क्यों आ रहा है। आप यकीन करें कि जब मैं इस पे पढ़ रहा था तो बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ें सामने आई कि ज़रूरी नहीं कि बच्चे के मिजाज के ख़िलाफ़ कोई आपने काम किया है या उसको बाउंड करने की कोशिश की है तो उसको गुस्सा आया। बहुत मरतबा उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन ग़िज़ा की कमी की वजह से है। भाई उसको भूख लगी हुई है, उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको माहौल नहीं मिल रहा। अच्छा, जहाँ पर बच्चा सो रहा है वहाँ पर जैसा टेम्परेचर उसके लिए मुनासिब होना चाहिए वो नहीं मिल रहा। बच्चे के गुस्से की वजह उसके बेड का मुतवाज़िन ना होना है, उसका तकिए ठीक नहीं है, उसको जो माहौल मिला हुआ है स्कूल के अंदर उसके साथ किसी बच्चे ने कोई मिसबिहेव किया है तो वो घर आकर चिड़चिड़ा है। तो एज अ पेरेंट आपको ये गौर करना है कि व्हाट इज़ द रीज़न। वो गुस्सा एक नतीजा भी हो सकता है किसी और सबब से, किसी और चीज़ का। तो आपको ये देखना भी है कि बार बार ये गुस्से के अंदर है, इसके अंदर चिड़चिड़ापन है, तो उसकी वजह क्या है। तो अगर इन सब चीज़ों पर आप गौर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह रियलाइज़ भी होगा और आप उसके जो इमोशंस हैं उसको समझने में और दुरुस्त करने में कामयाब हो सकेंगे। क्या खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है, सुभान अल्लाह। ये मदनी चैनल देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन को भी जो है वो बता रहा है कि किस एतबार से आप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करके, उनके यूं बोलिए कि उनको ग्रूम करके, उनके यूं बोलिए कि जो उनके अंदर कोई फॉल्ट हैं या कोई खराबियां हैं उनको किस अंदाज में दूर करके अपनी औलाद को ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इस पूरे माशरे के लिए एक प्रोडक्टिव और एक कम्प्रिहेंसिव और एक अच्छा रिलीजियस यूं बोलिए कि फर्द जो है वो बना सकते हैं। माशाल्लाह सर मैंने बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमाई। और मैं अर्ज़ करूं मदनी चैनल के नाज़रीन, बेहसियत बाप मेरे भी 4 बेटे हैं, मैंने भी इस सेशन से अल्हम्दुलिल्लाह सीखी है। और एक बात जो असद भाई ने आज कही, आज के यूं सारी गुफ्तगू में मुझे बोले लगी कि हर शय पर जो भारी बात जो फरमाई है वो ये है कि आप अगर वालिद हैं तो फिर आप माँ बाप हैं, तो ये पेशेंस क्या है, ये आपका जिंदगी का क्या है, एक हिस्सा जब होना चाहिए। और औलाद को बाज़ औक़ात बर्दाश्त भी करना होता है, समझाना भी होता है, बताना भी होता है और एक अच्छे अंदाज में लेकर के चलना होता है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। असद भाई अपनी रहमत के साए में रखे। हज़रत क़िबला सैयद साकिब हुसैन शाह साहब बगदाद शरीफ से माशाअल्लाह साथ हैं हमारे और आप इनकी जो ज़ियारत भी कर रहे हैं स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप तमाम अहबाब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शाह साहब मैं तो अपना ही बता सकता हूँ, बाकी तमाम अहबाब अपना अपना बताएं भाई। वैसे ठीक ही लग रहे हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे शाह साहब कहते हैं कि कब्रें ऊपर से बराबर नजर आती हैं लेकिन अंदर के मामलात हैं मुख्तलिफ होते हैं, तो लोग भी बाज़ औक़ात जो है वो बराबर नजर आते हैं लेकिन इनर फीलिंग्स क्या होती हैं, मुख्तलिफ ही होती हैं। अल्लाह हाफ़िज़ सलामती अता फरमाए। हर मुस्कुराता चेहरा अंदर से भी मुस्कुरा रहा हो तो ये जरूरी वायरल नहीं होता। चले ये तो एक दूसरी बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है और हमें हर हाल पे अल्लाह ताला से क्या रहना चाहिए, राजी रहना चाहिए। अल्लाह हमें ऐसा बनाए। जी शाह साहब, कहाँ शाह साहब जलवा फरमाए। आप तो मुझे लगता है किसी गली में बैठे हुए हैं। गली में बैठे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं? नहीं गली में तो नहीं, ये पुल है मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजल करीम के दरबार के रास्ते में, यानी अहाते में ही आता है ये। तो यहाँ से हाजिरी दे लूं और प्रोग्राम में हाजिर हो जाऊं। माशाल्लाह प्रोग्राम आज मौजूद बड़ा अच्छा चल रहा था। मुझे
اسی ٹاپک سے نا ریلیٹڈ ایک واقعہ میرے نظر سے گزرا ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کا ایک غلام تھا، حبشی غلام، بڑی محبت کرتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابھی الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بالکل احاطے میں ہی حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. واقعہ اس طرح ہے کہ غلام بڑی محبت کرتا اور بڑی عقیدت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش آتا تھا. شامت اعمال کے ایک مرتبہ اس نے نا چوری کر لی. جب چوری کی تو پھر برائی کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مقدمہ آیا تو حکم یہی تھا کہ جو شریعت کا حکم ہے تو وہی سزا اسے دی گئی. جب شریعت کی اسے سزا نافذ ہوئی اور واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، جب جا رہا ہے تو راستے میں سلمان فارسی اور ایک اور ان کے ساتھی ملاقات کرتے ہیں اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ میں نے چوری کر لی تھی اور اس کی یہ سزا ملی ہے. کہا کہ یہ سزا کس نے دی؟ بڑی عقیدت سے اس نے اس عالم میں نام لیا. کہا کہ مولا المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، زوج بطول ہے، کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ ایک تو تمہیں سزا مل گئی، تم بڑی عقیدت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی تم لے رہے ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب اس نے کہا کہ میں کیوں نہ نام لوں عقیدت اور محبت کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرا جرم تھا مجھے اس کی سزا ملی ہے، مگر وہ تو انہوں نے حق پہ فیصلہ کیا ہے. سبحان اللہ. اب یہ معاملہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو حضرت علی نے اس کو بلایا. اب ہیں تو بڑے سخی ہیں سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ بھی ہیں. تو جب حضرت علی کے پاس یہ معاملہ آیا، انہوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے اس غلام نے بڑی عقیدت سے نام لیا تو اس کا ہاتھ پکڑا اور رومال چڑھایا ہاتھ پر نا، اور کچھ پڑھا. جیسے ہی کچھ پڑھا تو پھر ایک آواز آئی کہ اس کا رومال ہٹا دیں. جیسے ہی رومال ہٹایا تو ہاتھ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کی عطا سے حیدر کرار مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جو ایک تو شریعت کی حد نافذ ہوتی تھی، وہ شریعت کی حد بھی نافذ کر دی اور پھر اس غلام کا یوں کہیں کہ بھرم بھی رکھ دیا. تو مولا کائنات کی یہ ہستی ہے کہ ان کے دربار سے یوں کہیں کہ خالی کوئی جاتا نہیں ہے. عقیدت اور محبت کا اللہ کرے کہ اظہار ہو جائے. مدنی چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں اللہ کرے کہ وہ بھی یوں ہی ہم سب محبت کا اظہار کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ محبت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گی انشاءاللہ، ہمیں آخرت میں بھی سرخرو کرے گی انشاءاللہ. چلو بڑا زبردست واقعہ سنایا اور اس پر میں اسد بھائی آپ سے جو ہے گفتگو کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں وہ جو آدمی تھا جس سے ایک برائی سرزد ہوئی، سزا بھی اس کو مل گئی، اس کے بعد اسے اپنی برائی کا احساس ہو جانا اور سزا مجھے ملی ہے، یہ بھی جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہے کیونکہ برا کام کیا ہے تو سزا بھی ہے. اب جو آگے اس نے قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے تو اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اپنی برائی سے بیزاریت والا معاملہ ہے اور آئندہ کیا ہے ایک اچھا معاملہ اختیار کرنا ہے. اور پھر دوسرا جو جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ جو محبت کا اظہار فرمایا، بھئی سزا ملنے جس نے سزا دی ہے اس کو برے الفاظ دینے کی بجائے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے آگے کیا تو پھر وہاں سے کرم بھی ہو گیا. وہ تو جناب علی المرتضیٰ ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے کرم فرمایا. آج کے اگر ہم زمانے میں دیکھیں تو بندہ کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے، وہ کرائم کمٹ کرنے کے بعد بندے کو ایک سزا بھی ہوتی ہے تو اس پہ کیا تھا یہ فیصلہ جو ہوا ہے یہ تو فیصلہ ہی جو ہے نا وہ یہ انصاف ہی نہیں ہوا میرے ساتھ. یعنی جس کے خلاف فیصلہ ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ کیا ہے انصاف ہی نہیں ہوا. نمبر 1. نمبر 2، مجرم جو ہے وہ اپنے جرم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم سینٹرل جیل حیدرآباد میں پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا، زندگی پروگرام قیدیوں کی زندگی، تو اس میں وہاں کے ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ سے انہوں نے کہا کہ قید خانے جیل کا ایک پرابلم یہ ہے کہ یہاں ہر مجرم اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں، بے قصور ہوں. اس پر آپ کیا گفتگو فرمائیں گے کہ ایک تو برائی کی ہے، پھر اس برائی کا احساس بھی نہ ہونا، پھر اس سے بچنے کے لیے آئندہ ایفرٹ بھی نہ کرنا، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں اس واقعے میں تو اس کی سعادت مندی ہے جس نے اپنی اس سزا کو اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ ایکسیپٹ بھی کیا اور دل میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی اس کے باقی رہی اور اس نے اس کا اظہار بھی کیا. ایک تو یہ پہلو ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک محبت کا پہلو غالب رہا. دوسرا، نارملی آپ نے وجہ فرمایا کہ خواہ وہ جیل کا مجرم ہو یا کسی ادارے کا مجرم ہو یا کسی بازار میں کسی سے مسٹیک ہو اور وہاں کی یونین والے کسی کو لے کے بیٹھے تو نارملی جرم جو ہے وہ کم ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سوچ ہوتی ہے، وہ یا تو نہیں ہوتی یا بندہ اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا. تجزیہ کرنا، کسی بھی چیز کا تجزیہ کرنا، مجھے اگر سزا ملی ہے تو اگر میں اس کا نیوٹرل ہو کے تجزیہ کروں تو میں یہ ریئلائز کروں گا کہ ہاں میری مسٹیک تھی، مجھے سزا ملی. تو ایک تو یہ سوچ کی کمی ہے، پازیٹیوٹی نہیں ہے. دوسرا، اس میں دوسرے پہلو کو بھی یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سزا دینے کا انداز وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سزا سے پہلے جو تقاضے ہیں وہی پورے نہیں کیے. اگر ہم نے سزا دینے سے پہلے اس کی مسٹیک، اس کی غلطی کو صحیح طور پر صحیح وقت میں بیان کیا ہو کہ دیکھیں آپ سے مسٹیک ہوئی،
مسٹیک کیوں ہوئی؟ کیونکہ اصول یہ تھا آپ نے اس اصول کی خلاف ورزی کی، آپ کو فلان دن بھی سمجھایا گیا تھا، آپ نے ایکسیپٹ بھی کیا تھا، آپ پھر بھی نہیں سدھرے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ اب جا کر ہم نے اس سزا کا نفاذ کیا ہے۔ تو یہ جو پروسیجر ہے نا یہ بہت جگہ پر مسنگ ہوتا ہے۔ جب آپ اس پروسیجر کو مسنگ کر دیتے ہیں تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میرے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوئی ہے، اور اگر حد المقدور جو کرنے والا ہے، جو سزا کو نافذ کرنے والا ہے، وہ ان تمام پہلوؤں کو مکمل کرے تو میں یہ پھر بھی نہیں کہوں گا کہ ہر مجرم اپنے جرم کو ماننا شروع کر دے گا، لیکن اس کے جو امکانات ہیں وہ ذرا بڑھ جائیں گے، اور اس سے وہ معاشرے کے اندر کسی بھی جگہ کا شخص ہوگا تو اس کا جرم کا اقرار کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو پورے طور پر کریں، اچھا پھر اس کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی ہے، یعنی کہ ان کا فیصلہ کرنے سے پہلے اور فیصلہ کرنے کے بعد ان کی پرسنالٹی اتنی اچھی تھی، اتنی بڑی تھی کہ لوگوں کا حسن ظن تھا آپ کے بارے میں کہ یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ان کی کوئی نفس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ ان کی پرسنالٹی، ان کا کردار، ان کا قد، ان کی جو شان ہے وہ اتنی عظیم اور بڑی تھی کہ اس شخص نے ایکسیپٹ کیا کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ درست ہوا۔ اچھا اب کہیں پر بھی فیصلہ کرنے والے کا اگر یہ قد ہی نہیں ہے، اس کی پرسنالٹی ہی یہ ڈیولپ نہیں ہوئی، وہ پہلے ہی ظالم مشہور ہے، پہلے ہی بد اخلاق مشہور ہے، پہلے ہی اس کے جو ہے وہ جھنڈے چڑھے ہوئے ہیں، تو اب وہ جو فیصلے کرے گا اور تقاضے بھی پورے نہیں کرے گا تو پھر کوئی تھوڑی کہے گا میں باپ آپ نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، میں اس کا 100% حقدار تھا۔ تو دو طرفہ ہے، دونوں طرف سے اگر ماحول بہتر ہو تو پھر انشاءاللہ جو مجرم ہے وہ اپنے جرم کو سمجھنے میں بھی کامیاب ہوگا۔ بہت خوبصورت بات کی اسد بھائی، مجھے اسد بھائی ایک چیز جو ہے نا آپ کی بات سے یاد آ گئی، اور آپ نے بات پریکٹیکل بات کی ہے، بہت صحیح بات کی ہے۔ یوں ہی ایک پرابلم تھا کسی کا، وکیل انہوں نے ہائر کیا اور پہلی ہی پیشی میں یوں سمجھ لیں کہ 50% کام ہو گیا۔ صحیح بندہ جو ہے نا وہ حیران ہو گیا کہ بھی اچھا تھا بھی بے قصور بھی تھا، یہ بھی ساتھ میں بات ہے، تو کام ہو گیا۔ تو وہاں جو ہے نا اسے کہا جا رہا تھا تمہیں 6 ماہ لگیں گے، آنیاں جانیاں جو ہے نا لگتی رہیں گی، اور بھئی آپ تیاری کر لیں ہو جائے گا، خرچہ بھی ساتھ میں بتایا گیا، لیکن وہ 50% کام پہلی پیشی میں ہوا۔ تو وہ جب حیران ہوا تو اسے وہاں کورٹ میں ایک بندے نے کہا، اس نے کہا کہ اصل میں جو وکیل آپ نے ہائر کیا نا، اس وکیل کی پہچان ہی یہ ہے کہ یہ جھوٹا کیس لیتا ہی نہیں ہے۔ صحیح، شہرت اس کی شہرت یہ ہے، اور وہ یہ نہیں لیتا۔ صحیح، یعنی اس نے جب جج کے پاس جانا ہے نا تو پہلے ہی 30% تو یہی پتا چل جانا کہ جی یہ صاحب آئے ہیں، سو اٹس مینز کہ یہ کوئی گلٹی پرسن کا وکیل بن کے، یعنی کسی مجرم کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے یہ نہیں آیا، بے قصور کوئی بے قصور ثابت کرے گا۔ تو مجھے اس سے بڑا سن کر جو ہے نا وہ لگا کہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ بھی وہ جو آپ نے بات فرمائی کہ بندے کا قد بھی جب ایسا ہو اور اس کا اپنا معیار بھی ایسا ہو کہ سامنے والا اس بات کو ریلائز کرے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا دوسرا ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر 100 افراد ہیں نا اور وہاں اس اصول پر سب کو سزا دی جا رہی ہے پھر تو سب مانیں گے، لیکن اگر وہاں ماحول ایسا ہے کہ آپ نے 4 کو تو نہیں دی اور ایک کو آپ پکڑ کے بیٹھے ہیں، اچھا بھلے اس کو پتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے لیکن وہ اس لیے نہیں مانے گا کہ بھئی آپ نے 3 کو تو چھوڑ دیا مجھے پکڑ لیا۔ تو ٹوٹلی جو انوائرمنٹ ہے آپ کا، جس ماحول کے اندر آپ مجرم کو سزا دے رہے ہیں، ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک اوور آل بات کریں تو لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار کسی کے ساتھ کچھ ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہے، تو وہ نہیں ہے، اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اصول کی خلاف ورزی کی ہے لیکن اس کے باوجود کہے گا کہ بھئی یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہے، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ پھر مجرم اپنے جرم کو قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ اللہ عافیت عطا فرمائے، اللہ ہمیں برائیوں سے بچائے، اچھائیاں اور نیکیاں کرنے والا بنائے، آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و تسلیم۔ پروگرام مدنی چینل کے ناظرین اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں سلام، عرش بری تک چرچا تیرا، عرش بری تک چرچا تیرا، شمس و قمر صدقہ تیرا، اے ماہ کامل حسن تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں سلام، تیری ثنا ہے میرا نصیب، تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جانے ادیب، تجھ پر تصدق عالم تمام، تجھ پر تصدق عالم تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں